رضا کمیٹی سے مدباری کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، بس چند منٹ میں آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لے کہ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو یا عالی شان بلڈنگ میں رہنے والا ہو یا کسان ہو یا نوکری پیشہ انسان ہو، جو بھی انسان دنیا میں ہے، ہر ایک انسان کو صرف ایک چیز کی خواہش ہے، صرف ایک چیز کی تمنا ہے، ہر ایک چاہتا ہے اس چیز کو، ہر ایک چاہتا ہے اس چیز کو۔ وہ چیز کیا ہے؟ کسان ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، فیکٹریوں کا مالک ہے تو وہ بھی چاہتا ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسی کامیابی کی تلاش کے لیے ہمارے اور آپ کے گھر کا ایک نوجوان اپنے گھر سے اپنے ماں کی دعائیں لے کر کے، اپنے باپ کا شفقت بھرا ہاتھ اپنے سر پر لے کر کے یونیورسٹی میں جاتا ہے انجینئر بننے کے لیے۔ ٹھنڈک کے دنوں میں رضائی نہیں اوڑھتا ہے، چادر اوڑھ کر کے سوتا ہے تاکہ جب چادر اوڑھوں گا ٹھنڈک لگے گی، نیند کھلے گی تو میں پڑھوں گا، انجینئر بن کر کے آؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ اے لوگوں، ایک قدم آگے بڑھائیے، اسی کامیابی کی تلاش کے لیے ہمارے گھر کا نوجوان 7 سمندر پار سعودیہ جاتا ہے کہ دولت کماؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، دولت کمانے کے لیے جاتا ہے۔ اسی کامیابی کی تلاش کے لیے انسان عالی شان بلڈنگ بناتا ہے، لیکن پیارے ایک دائرانہ نگاہ ڈال کر کے دیکھیں گے، بتاؤ کیا دولت کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا خوب عالی شان بلڈنگ بنانے کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ماسٹر بننے کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ پیارے اگر دولت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان قارون ہوتا، لیکن قارون کامیاب نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کرسی اور پاور، بڑی بڑی کرسیاں، بڑی بڑی تخت و تاج اگر ملنے میں کامیابی ہوتی تو آج دنیا کا سب سے کامیاب انسان نمرود ہوتا۔ اگر عالی شان بلڈنگ بنانے میں کامیابی ہوتی تو آج دنیا کا سب سے کامیاب انسان شداد ہوتا۔ ایک اور سیڑھی نیچے اتر کر کے دیکھیں، ذات پات کی بنیاد پر اگر کامیابی ہوتی، میں آپ کی زبان میں کہوں، خان کی بنیاد پر کامیابی ہوتی، انصاری کی بنیاد پر کامیابی ہوتی، شیخ کی بنیاد پر کامیابی ہوتی، اگر اس خاندانی وقار کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو آج دنیا کا کامیاب انسان ابو جہل ہوتا۔ لیکن پیارے خاندان کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوتی ہے، دولت کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہو گے دولت کی بنیاد پر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دولت ہوتی ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، دولت ہوتی ہے تو 4 گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے تو سارے لوگوں کا جمع خفیف دروازے پر ہوتا ہے، ہر ایک عزت کرتا ہے۔ پیارے دولت ہوتی اگر کامیاب ہوتا تو دولت پا کر کے انسان کو سکون سے سونا چاہیے کہ نہیں سونا چاہیے؟ سکون سے سونا چاہیے، لیکن ایک دولت مند انسان کی نیند کو دیکھ لو، جب تک نیند کی گولی نہیں کھاتا اسے نیند نہیں آتی ہے، جب تک اس کے کمرے میں چاروں طرف سے پیک نہ ہو جائے، باہر گن لے کر کے اس کا گارڈ کھڑا نہ ہو، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ اگر تھوڑی سی آواز گھر میں ہو جائے، سرہانے سے بندوق اٹھا کر کے تیار ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ پیارے اگر کامیابی دولت کی بنیاد پر ہوتی تو وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا۔ میں تو کہوں گا وہ کامیاب ہے جو دلی کے روڈ کے کنارے رات کی تاریکی میں زمین کے اوپر اپنی پیٹھ کو لگا کر کے سو رہا ہے، دن بھر مزدوری کیا ہے، رات میں روڈ کے کنارے سو رہا ہے، ٹرک نکل رہا ہے ہارن بجاتے ہوئے وہ سو رہا ہے، گاڑی نکل رہی ہے آواز لگاتے ہوئے وہ سو رہا ہے، ٹرین گزر رہی ہے آواز لگاتے ہوئے وہ سو رہا ہے۔ پیارے اگر دولت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی وہ مالدار انسان سکون سے سوتا ہوا نظر آتا، کامیاب وہ نہیں ہے۔ انجینئر اور ڈاکٹر کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو دنیا کہتی ہے کہ اس کی بنیاد پر کامیابی نہیں، پھر کامیابی کہاں ہے؟ پیارے میں نے ساری چیزوں کو کھگالا، لیکن جب قرآن کے پاس پہنچا، اللہ کے کلام کے پاس پہنچا، قرآن کتاب کے پاس پہنچا اور قرآن سے پوچھا ہے، قرآن دنیا کے انسانوں نے جو نسخہ دیا کہ کامیابی
کامیابی کا نسخہ یہ ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب نہ ہو سکا انسان، دنیا کے انسانوں کی فکر نے جو نسخہ دیا کامیابی کا، اس کی بنیاد پر کامیاب نہ ہو سکے۔ اے قرآن تو بتا دے، تیرے پاس کوئی نسخہ ہے، تیرے پاس کوئی سامان ہے، تیرے پاس کوئی وظیفہ ہے کامیابی کا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر تو ساری چیزوں کا بیان ہے، تم آئے ہو جیسا سوال لے کر کے آؤ گے جواب تمہیں ویسا ملے گا۔ آئے ہو کامیابی کا راز جاننے کے لیے تو سنو سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نبی کی زندگی کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کی سیرت کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کے فرمودات کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کی منہیات پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، نبی نے جیسے کہا چلنے کے لیے ویسے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نبی نے جیسے کہا کھانے کے لیے ویسے کھاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نبی نے جیسے پانی پینے کے لیے کہا ویسے پانی پیو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کی زندگی کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نبی کی زندگی کو جن لوگوں نے اپنایا وہ کامیاب ہو گئے۔ ابو بکر نے اپنایا کامیاب ہو گئے، عمر نے اپنایا کامیاب ہو گئے، عثمان و علی نے اپنایا کامیاب ہو گئے۔ اے لوگوں، ابو بکر کو ہم نے نہ دیکھا، عمر کو ہم نے نہ دیکھا، عثمان و علی کو ہم نے نہ دیکھا، حسن و حسین کو ہم نے نہ دیکھا، حمزہ عباس کو ہم نے نہ دیکھا، فاطمہ کو ہم نے نہ دیکھا، ہم نے نہ دیکھا، لیکن آج دیکھے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم ان کے نام کو لیتے ہیں۔ آج دن میں نہ لے، پورے ہفتہ نہ لے، لیکن جمعہ کے دن جب ہمارا امام منبر پر چڑھتا ہے تو بتاؤ ابو بکر کا نام لیتا ہے کہ نہیں، عمر کا نام لیتے ہیں کہ نہیں، عثمان و علی کا نام لیتے ہیں کہ نہیں؟ کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ کیا ابو بکر بڑے خوبصورت تھے اس کی بنیاد پر لیتے ہیں؟ عمر عثمان و علی خوبصورت تھے اس کی بنیاد پر؟ نہ پیارے، ان لوگوں کا نام جو لیا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی زندگی کا ہر ایک لمحہ نبی کی سیرت کے مطابق گزرا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق گزرا ہے، نبی کے فرمودات کے مطابق گزرا ہے، نبی نے جیسے کہا چلنے کے لیے ویسے چلے تو اتنا کامیاب ہوئے، اتنا کامیاب ہوئے کہ آسمان پر جب تک سورج چمکتا رہے گا ان لوگوں کا نام دنیا میں ویسے ہی چمکتا رہے گا۔ نبی کی زندگی کو اپنا لے، نبی نے ساری چیزوں کا طریقہ دیا، اسی کی ایک کڑی شادی بیاہ بھی ہے۔ شادی ایک لڑکا کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے، ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں صرف لڑکے ہوں تو بتاؤ شادی کیسے کرو گے؟ دنیا میں صرف لڑکی ہو تو شادی کیسے کرو گے؟ لیکن ہمارے معاشرے کی عجب ستم ظریفی ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے لیے ہوٹل فری کر دیتا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو چاروں طرف سے مبارکبادی کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا بھی چہرہ لٹک جاتا ہے، دوست بھی جب سنتے کہتے تب تو کوئی بات نہیں، یعنی لڑکی پیدا ہوئی تو ہمارا چہرہ لٹک گیا۔ اے دنیا کا وہ انسان جسے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اپنے بیٹے کی شادی پر خوشیاں منا رہا ہے، زور جس بیٹی کو پا کر کے تیرا چہرہ گرا ہوا ہے وہ تیرا بیٹا کس سے شادی کرے گا اگر لڑکی دنیا میں نہ ہو؟ لڑکی جب آتی ہے دنیا کے اندر تو پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی کو لڑکا دیتا ہے تو کہتا ہے جا جا، میں نے تجھے تیرے باپ کا تیرے ماں کا سہارا بنا کر کے بھیجا۔ بیٹا آتا ہے تو ماں باپ کا سہارا بن کر کے آتا ہے، اور جب بیٹی آتی ہے تو رب فرماتا ہے جا تیرے ماں باپ کا سہارا میں بنوں گا، تجھے میں رحمت اور برکت بنا کر کے بیٹی آتی ہے تو رحمت اور برکت بن کر کے آتی ہے، اور بیٹی ایسے نہیں ملتی بلکہ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ جب بندے کے عمل کو پسند فرماتا ہے تو اسے دیتا کیا ہے، اسے عطا کیا کرتا ہے، اسے نوازتا کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اللہ جب بندے سے کے عمل کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر ایک بیٹی بھیجتا ہے، ایک بیٹی، یعنی اللہ جب ہماری عبادتوں کو قبول کرے خوش ہو کر کے بیٹی دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب اس سے زیادہ خوش ہوتا؟ آقا نے فرمایا جب بہت خوش ہوتا ہے رب اپنے بندے سے تو اللہ اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے، مہمان بھیج دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آج کے معاشرے میں اگر ایک مہمان روزانہ مہمان دروازے پر آئے تب بھی
انسان کہے گا کہ روزانہ پہنچ جاتے ہیں، خرچہ بہت زیادہ، کیونکہ ہمارا مہمان نوازی ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے گھر میں نمک روٹی کھا لیتے ہیں، چٹنی روٹی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر مہمان آتا ہے تو اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، حیثیت ہے تو مٹن اور چکن کا انتظام کرتے ہیں، نہیں ہے تو سبزی کم سے کم بنا لیتے ہیں، انڈا بنا لیتے ہیں، یہ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ روزانہ مہمان آئے تو ہمارے چہرے پر غم کے اور پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن سوچو پیارے، اللہ جب ہم سے خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے، اللہ جب ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں بیٹی دیتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا ٹائم نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ مہمان کی مہمان نوازی جب خوشی سے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب مہمان گھر سے جاتا ہے تو اللہ اس گھر کی بلاؤں کو، اس گھر کی پریشانیوں کو، اس گھر کی مصیبتوں کو، اس گھر کے اندر جتنی چیزیں مشکلیں ہوتی ہیں اس مہمان کے ساتھ اللہ اس گھر سے دور کر دیتا ہے۔ بتا پیارے، دو لقمہ تو نے مہمان کو خوش ہو کر کے کھلایا تو گھر کے اندر سے بلائیں چلی گئی، گھر کے اندر سے مصیبتیں چلی گئی، گھر کے اندر سے پریشانیاں چلی گئی، اور جب گھر سے بلائیں مصیبتیں پریشانیاں چلی جائیں گی تو بتا اگر تو کھائے گا بھی نہیں تو سکون سے سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ اگر تیرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے تب بھی تو چین سے رہے گا؟ ارے بیکس چمپارنی کے پاس لوگ پہنچتے رہتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں مولانا گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی پریشانی ہے، کچھ دیجئے۔ ایک تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں، دروازے پہ لے جا کر کے ٹانگ دو، دروازے پر ان کی لکھی ہوئی تعویذ ٹانگ آپ نے لیا، لیکن پیارے اگر چاہتے ہو کہ تیرے گھر کے اندر برکت ہو تو نبی نے فرمایا تیرے دروازے پر اگر مہمان آئے تو مسکرا کر کے اس کا استقبال کر اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کر۔ بھی اللہ کی نعمت، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں، اور تینوں کی اس نے تربیت اور پرورش اچھی کی، پالا پوسا اچھے سے، اور اس کی شادی کر کے اس کے سسرال بھیج دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اس کے ماں اور باپ اس لڑکی کے میرے اتنے ہی قریب ہوں گے جیسے دونوں انگلیوں کے درمیان قربت اور نزدیکی ہے۔ نبی کے اتنے قریب ہوں گے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت و پرورش کر کے سسرال بھیج دیے، شادی کر دیے، وہ نبی کے اتنے قریب ہوں گے۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، اتنے لمبے پردے کے بعد ہم اور آپ ہیں، لیکن حضرت انس سے پوچھو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھو، صحابی رسول سے پوچھو، اے عباس آپ نبی کی بارگاہ میں رہ کر کے کبھی مصلی بچھاتے ہیں، کبھی چپل پہناتے ہیں، کبھی وضو کے لیے پانی دیتے ہیں، رات و دن خدمت میں لگے رہتے ہیں، خواہش کچھ ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت ہے تاکہ کل نبی کے قریب ہمیں جگہ مل جائے، کل نبی کے نزدیک جگہ مل جائے، وہ نبی کا چہرہ دیکھ کر کے، نبی کی خدمت کر کے، یہ خدمت کر کے مانگتے ہیں کہ نبی کی نزدیکی مل جائے۔ لیکن میرے نبی نے قیامت تک کے اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ اللہ اگر تمہیں بیٹی دے رہا ہے، اس کی تربیت و پرورش کر کے اگر تو نے اس کو سسرال بھیج دیا تو کل میدان محشر میں تو میرے اتنے ہی نزدیک ہوگا جیسے دونوں انگلیوں کے درمیان نزدیکی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو نبی فرماتے ہیں وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی پرورش کر کے ان کی شادی کر دیا، اسے بھی وہی مقام ملے گا۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا وہ بھی ویسے کیا تو وہی مقام ملے گا۔ ایک صحابی آنکھوں میں آنسو لے کر کے ڈبڈبائی آنکھوں کے آنسو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، فداکا ابی امی یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، جس کو بیٹیاں ہیں وہ تو آپ کی نزدیکی پانے کے لیے یہ کام کر لیا، لیکن جسے اللہ نے بیٹی دی ہی نہیں، صرف بیٹا دیا، اولاد دی ہی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، وہ کیسے اس مقام کو پائے گا، وہ کیسے اس رتبے کو پائے گا، وہ کیسے آپ کا نزدیکی بنے گا؟ قربان جاؤ نبی پاک کی رحمت پر۔ نبی پاک نے فرمایا سنو سنو جس کو بیٹی نہیں ہے وہ دوسروں کی بیٹیوں کی شادی میں مدد کرے،
उसे भी वही मकाम मिलेगा जो बेटी वाले को देता है। मदद सिर्फ ये नहीं होती है कि आप पैसा दे करके मदद करें, मदद ये होती है उनकी बेटियों की शादी में जो मेहमान आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, उनके इस्तेकबाल के लिए, उनकी मदद के लिए आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें और ये ख्वाहिश करते रहे काश अल्लाह मुझे भी बेटी देता, तो आपको भी वही मकाम मिलेगा जो बेटी वाले को मकाम मिल रहा है। अरे ये कितनी बड़ी अजीम नेमत है, कितना बड़ा अजीम सरमाया है। इसीलिए तो हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर साहब ने पैगाम दे दिया कि इंसान 4 चीजों की वजह से शादी करता है और सबसे ज्यादा अगर आपको अहमियत देना है तो दीनदारी की देना है कि नहीं? दीनदारी को देना है। हाँ, हमारे माशरे में दीनदारी की अहमियत दी जाती है, दीनदारी को बजाना जाता है। जब किसी लड़के वाले किसी लड़के की शादी किसी लड़की के यहाँ तय हो जाती है तो लड़के वाले आते हैं रस्म की अदायगी के लिए, तो वो लोग एक मौलवी साहब को भी लेकर के आते हैं, कभी कभी बेकस, कभी कभी मौलाना अख्तर साहब आते हैं, इमाम साहब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा चलिए, लड़की दीनदार है कि नहीं उसका इम्तिहान लेना है, लड़की दीनदार है कि नहीं। मजबूर होकर के इमाम साहब नहीं जाएंगे तो फिर पत्ता कहीं कट ना जाए, मजबूर होकर के उनको जाना पड़ता है, जबकि वो जानते हैं कि लड़की जो है आज तक किसी के सामने आई नहीं है, पर्दे के साथ रही है, किसी गैर मर्द से गुफ्तगू नहीं की है, वो कैसे मुझसे बात करेंगे, लेकिन मजबूरी है पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचे लड़की आती है, इमाम साहब पूछते हैं कि तुम्हें कलमा याद है? तो पढ़ देती है, 5 कलमा पढ़ देती है। कहते कुरान पढ़ती हो? कहा हाँ। कहा कुछ याद है? तो पूरी सूरत धड़धड़ा करके पढ़ना शुरू कर देती है। नमाज पढ़ती हो? कहा हाँ। कहा कै वक्त की नमाज? कहा 5 वक्त की। जोहर में कै रकात है? बता देती है। फजर में कै रकात है? बता देती है। कैसे कैसे पढ़ती हो? सब बता देती है। इम्तिहान ले लिया मौलाना साहब ने? कहा हाँ, लड़की तो दीनदार है, दीन के बारे में जानती है। अब तो शादी के मुकम्मल मामला हो गया। लेकिन प्यारे, यही मैं एक चुभती हुई बात कहने की जसारत और जुरात करूंगा कि यहाँ आपने लड़की का इम्तिहान ले लिया कि लड़की कलमा याद है कि नहीं, लड़की नमाज पढ़ना जानती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं। लेकिन काश लड़की का बाप खड़ा होकर के कहता लड़के के बाप से, आपने मेरी बेटी के दीनदारी का इम्तिहान ले लिया, कलमा पढ़ करके सुन लिया, कुरान पढ़ करके सुन लिया, नमाज के बारे में पूछ लिया, जान लिया मेरी बेटी दीनदार है, दीन के बारे में जानती है, मैं आपके बेटे का भी इम्तिहान लूंगा, आपका बेटा दीनदार है कि नहीं, आपका बेटा कलमा याद है कि नहीं, आपका बेटा कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं, आपका बेटा जानता है कि नहीं कि जोहर में कितनी रकात है, कितनी सुन्नतें मुअक्कदा है, कितनी सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, कितनी फर्द है, कितनी की क्या है, ये जानता है कि नहीं। प्यारे, अगर लड़की का बाप खड़ा तो नहीं होगा, इसलिए की बड़ी मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन अगर खड़ा हो जाएगा तो 95% नौजवान अपना चेहरा दबा करके भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम। अरे मिलाद में बैठ करके पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो याद हो गया है, मिलाद में बैठ करके दुरूद तो से याद हो गया है, लेकिन जब नमाज की बारी आएगी, अरे जुमा पढ़ने जाता है, जुमा के बारे में पूछा जाएगा तो 2 रकात के अलावा वो पता नहीं पाएगा। प्यारे, जान लेना कि उसी वक्त खैर और बरकत सही तरीके से होगी कि जब तेरी बेटी भी दीनदार हो और लड़का भी दीनदार हो, जब दोनों दीनदार होते हैं, उन दोनों की मुलाकात से गौसे पाक जैसी औलाद इस दुनिया में जन्म लेती, दोनों दीनदार हो। प्यारे, यही वजह है कि दीनदारी सबसे अहम चीज है। आज तो हम दरवाजे पे लगे हुए डिश को देखते हैं कि 24 घंटा चलने वाला डिश है कि नहीं। डिश किस लिए देखते हैं? ताकि जिसको हम ला रहे हैं जब पार्क में जाएं तो अपने दोस्तों से उसका तारुफ कराने में ये मेरी बीवी झिझके नहीं, कभी कभी हाथ भी मिलवाते हैं, कभी कभी गले भी मिलवाते हैं अपनी बीवी का, ये झिझके नहीं। इसलिए डिश का इंतजाम किया जाता है कि डिश है कि नहीं, अगर डिश है तो इसे दुनिया के बारे में नहीं बताया जाएगा। अरे प्यारे, ये दीनदारी नहीं है, दीनदारी नहीं है। अगर दीनदारी को देखना हो तो प्यारे, तेरे पास क्या दौलत है, तेरे पास क्या बिल्डिंग है। अरब का एक शख्स है जिसे दुनिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के नाम से याद करती है। आज भी सऊदीया में अब्दुर्रहमान का खाता चलता है, अरबों खरबों एक सीजन में खजूर काट करके सऊदी हुकूमत उनके खाते में डालती है। इतनी दौलत थी, आज है, उस वक्त भी
اتنی ہی دولت تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف عرب کے سب سے مالدار انسان تھے. صرف ان کے پاس ایک بہن تھی, چاند کا ٹکڑا تھی, حسن و جمال کی پیکر تھی, تقوی پرہیزگاری کی بے مثال تھی, کسی چیز میں کوئی مثال نہیں تھی. بڑے بڑے شیخ, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے امیر عرب کے آتے تھے, اے عبد الرحمن اپنی بہن کی شادی ہم سے کر دو, ہمارے بیٹے سے کر دو, ہمارے گھر میں کر دو, آپ کی بہن مہارانی بن کر کے رہے گی, آپ کی بہن بڑے سکون کے ساتھ رہے گی. لیکن عبد الرحمن اسے ڈانٹ دیتے, اسے پھٹکار دیتے. حضرت عبد الرحمن اپنی بہن کی شادی کیے لیکن کسی مالدار سے نہیں بلکہ بلال حبشی سے کرتے ہیں. اس بلال حبشی سے کرتے ہیں جو نبی کی مسجد نبوی کے مؤذن اور باغی ہے. اس بلال حبشی سے کرتے ہیں جن کو سونے کے لیے چٹائی بھی نہیں ہے. اس بلال حبشی سے کرتے ہیں جن کو رہنے کے لیے جھوپڑا بھی نہیں ہے. اے عبد الرحمن آپ نے کیا دیکھا؟ آج تو دنیا کا انسان بلڈنگ بھی دیتا ہے, زمین و جائیداد بھی دیکھتا ہے, بینک بیلنس بھی دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. اے عبد الرحمن آپ نے کیا بلال میں دیکھا؟ تو عبد الرحمن بول کر کے کہیں گے ارے میں بلڈنگ نہیں دیکھا, بلال کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا, میں کچھ اور نہیں دیکھا, بلال کی دینداری کو میں نے دیکھا. یہ دینداری دیکھے. اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات دینداری کو دیکھ کر کے شادی کی. بلال حضرت عمر بادشاہ وقت ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ, اتنے چھوٹے ملک کے نہیں, چین کے نہیں, جاپان کے نہیں, ہندوستان کے نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر. آپ کی حکومت اتنی سخت تھی, آپ کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ نبی نے فرمایا عمر اگر تیرا چہرہ شیطان دیکھ لے تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہوگی کہ وہ راستہ بدل دے گا. اتنا جلال تھا. حضرت عمر فاروق اعلان کیے کہ اے میری سلطنت میں, میری حکومت میں رہنے والے لوگوں, یاد رکھنا کہ عمر کا اعلان ہے کہ آج کے دن سے کوئی شخص بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالے گا. دودھ کے اندر پانی, یہ اس وقت تھا کہ دودھ کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا اور آج پانی کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے سفیدی کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے بڑھیا دودھ ملتا ہے. حضرت عمر کا اعلان ہوا, رات میں نکلے حضرت عمر فقیری لباس پہن کر کے جا رہے تھے. ایک جھوپڑے کے پاس سے گزرے رہے تھے, رات کا 3 حصہ گزر گیا تھا. ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو جگا رہی, بیٹی اٹھ صبح ہونے جا رہی ہے, دودھ کے اندر پانی ڈال دے ورنہ دودھ سب کو دے گی کیسے. حضرت عمر کا قدم رک گیا. لڑکی جگی, اپنی ماں سے کہتی ہے باہر عمر کھڑے ہیں, اندر یہ بات ہو رہی ہے. لڑکی کہتی ہے ماں کیا تو نے بادشاہ وقت امیر المومنین کا اعلان نہ سنا کہ دودھ کے اندر پانی کوئی نہیں ڈالے گا؟ تو ماں کہتی ہے تیرا عمر کہاں آ رہا ہے یہاں دیکھنے سننے کے لیے, تو محل میں سو رہا ہوگا, ڈال دے کہاں دیکھنے آ رہا ہے. تو لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا سے کیا چیز چھپا. حضرت عمر نشان لگاتے ہیں, واپس آئے, صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں اپنے ایک قاصد کو کہتے ہیں جا فلاں جھوپڑے کے اندر ایک عورت ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کو لے کر کے آ. وہ عورت بیوہ تھی, اس کا شوہر نہیں تھا. جب یہ قاصد گیا کارندہ کی چلو عمر نے بلایا ہے, بوڑھی عورت کانپنے لگی, کسی نے شکایت تو نہیں کر دی, کسی نے میری نالش تو نہیں کر دی, لیکن آئی عمر کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر کے. حضرت عمر نے پوچھا بتا رات کیا واقعہ ہوا؟ کانپنے لگی, کہیں کوئی بات نہیں. کہا کہ نہیں بتا صحیح کیا ہے. اور جب پوری بات سن لیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو قطار میں کھڑا کیا, اعلان کیا کہ کون ہے میرا بیٹا جو اس لڑکی سے شادی کرے گا. ایک بیٹا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ابو جان میں کروں گا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی اس بیوہ کی لڑکی جھوپڑے میں زندگی گزارنے والی, دودھ بیچ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرنے والی کی بیٹی سے کر کے بتا دیا کہ دیکھ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, اللہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھی. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دی. یہ دینداری ہوتی ہے پیارے, اور دینداری جب دیکھ کر کے ہم شادی کریں گے تو کبھی بھی غریب نہیں رہیں گے, ہمیشہ مالدار ہی رہیں گے. اور اگر مال کو لے کر کے شادی کریں گے تو جب وہ جہیز میں ملا ہوا مال ختم ہوگا تو
جہیز میں ملی ہوئی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور اگر سائیکل ملی ہے جہیز میں مانگ کر کے تو اس کا ٹائر خراب ہو جائے گا تو اس کو بدلنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ نے دینداری کو دیکھ کر کے شادی کیا، تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے شادی کیا، کچھ نہیں ملا، میرا دعویٰ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب اس کا قدم پڑے گا خیر و برکت ہوگی تو آپ کا جھوپڑا ہوگا تو بلڈنگ بنتی ہوئی نظر آئے گی، آپ آرام و آشائش کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، آپ شادی اپنے بیٹوں کی کریں تو دیندار لڑکی سے کریں، دنیا دار لڑکی سے نہ کریں، تاکہ وہ جائے تو پورے گھر کو جنت نما بناتی ہوئی نظر آئے۔ طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما کر کے کل کے ہونے والی Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.